ڈاکٹر صاحب کو ہم نے درخواست کی تھی، ڈاکٹر بابر صاحب کو، اور تحقیق کی جو میڈیکل کی تحقیق ہے، آپ نے دیکھا، ہم نے سب نے پچھلے ان کے لیکچر سے ہمیں واضح ہوا سب کو کہ بہت گہری ان کی نظر ہے. جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں میڈیکل کے فیلڈ میں، جو نئی ریسرچ ہے، جدید جو ایک معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں کردار جو ہے میڈیکل سسٹم جو ہے فار ویلفیئر اسٹیٹ، اس پہ ہمیں آگاہ کریں. ویلکم ڈاکٹر میاض منصور صاحب. تو وہ ڈاکٹر صاحب آج آپ ڈاکٹر خاور صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا دلی طور پر ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، خاص طور پہ پروفیسر شفیق جالندھری صاحب کا، کہ آپ کے فورم کے اوپر صحت کے حوالے سے ایک اہم ڈسکشن کا انیشیٹو لیا. مجھے خوشی ہے کہ یہ ذمہ داری آپ نے مجھے دی. آج کا جو ٹاپک ہے، ایک فلاحی ریاست میں ہیلتھ کیئر سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا غرض و مقاصد، کیا فنکشنز ہونے چاہیے، اس کا کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے. میں اپنی گزارشات 2 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج اس کا پارٹ 1 ہے، اور نیکسٹ جب بھی آپ اجازت دیں گے تو پارٹ 2 ہم انشاءاللہ. اور آج کے اس فورم میں جو ہماری بنیادی ڈسکشن ہے، وہ میں اگلے 20 سے 25 منٹ میں اس کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پھر آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے، ڈسکشنز ہوں گی، آپ کے ان پٹس کو ہم نوٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ایک اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیزائن کرنے کی کوشش بھی کریں گے. جہاں تک آج کے ٹاپک میں بات کا آغاز کرنے کا تعلق ہے، تو میں سب سے پہلے فلاحی ریاست کے بارے میں چند فکریں بولنا چاہوں گا. دراصل آپ سب کے سامنے، آپ کے جو عالمانہ مقام ہے، اس کے سامنے میں اگر کچھ گزارش کروں گا تو اس ٹاپک پر تو وہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوگا. لیکن پھر بھی ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا اصطلاح نہیں. آپ ماشاءاللہ اس معاملے کے سارے عالم فاضل ہیں. میں اسٹوڈنٹ ہونے جنرل ایکسپیرینسز ہیں ڈاکٹروں کے رویے اور دوائیوں کے اثرات کے متعلق کچھ نہ کچھ، باقی ہمیں کیا معلوم. تو فلاحی ریاست کے بارے میں گزارش کر رہا تھا کہ میرے خیال میں فلاحی ریاست ایک ایسی ریاست ہے جس کے تمام وسائل اس کے شہریوں کے لیے استعمال ہونے چاہیے، اور اس کے تمام وسائل کا مرکز اور محور صرف اور صرف اس کے شہریوں کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے. اگر یہ نقطہ ہو، اور اس میں جو بنیادی پیمانہ ہے وہ شہریوں کی خود مختاری اور وسائل میں شہریوں کی خود انحصاری، اور ان وسائل کو بعد میں خود احتسابی کے عمل کے زیر اثر کنٹرول اور مانیٹر کرنے کے سارے عمل کو ہم فلاحی ریاست کی ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں. جہاں پر ایک شہری کو، لوگوں کو، پیپلز آف دا اسٹیٹ کو فیصلہ کرنے کی، فیصلوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، اور ان فیصلوں کو لاگو کرنے کی دعوت دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلاحی ریاست کا یہ بنیادی اور پہلا اور سب سے اہم کردار ہونا چاہیے. جہاں تک صحت کا تعلق ہے،
آج کے دور میں صحت کی ڈائمینشن بالکل چینج ہو چکی ہیں. خاص طور پہ کرونا کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں, اور صرف کسی ایک حصے میں نہیں بلکہ اس کا امپیکٹ تو گلوبلی آ چکا ہے. پوری دنیا میں صحت کے حوالے سے کانسیپٹس, جدید نظریات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. جنرلی ایک وقت تھا جب صحت کو ڈاکٹر اور مریض کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد ایک دور آیا کہ نہیں, یہ تو سوسائٹی کا مسئلہ ہے, تو پبلک ہیلتھ میں اس کا عمل دخل شروع ہوا. پھر اوور آل ایک پاپولیشن تک بات پہنچی, اور آج کے دور میں تو پوری گلوبل کمیونٹی جو ہے وہ صحت کے حصار کے اندر مقید ہے. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک علاقے میں اگر صحت نہ بھی ہو, صحت کا ماحول نہ بھی ہو, صحت کے وسائل نہ بھی ہوں, تو سب کے لیے سب محفوظ ہیں. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. وہ جو وبا ووہان سے چلی تھی, اور وہ ایک مرض یا ایک مریض جو بلوچستان کے بارڈر سے انٹر ہوا تھا, ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں وہیں سے اس تقسیم در تقسیم ہوتا چلا, بلکہ جسے کہتے ہیں ملٹی پلائی ہوتا چلا. صحت کا معاملہ محض یہ نہیں ہے کہ بیماری یا بیماری کی علامات نہیں ہے, بلکہ آج کے دور میں صحت کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک فرد مکمل طور پر, جسمانی طور پر, ذہنی طور پر, سماجی طور پر, مالی طور پر اور روحانی طور پر اپنے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہے, وہ ایک صحت مند انسان ہے. اب ان تمام معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو صحت صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں, یہ اور نہ ہی یہ اب صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے. منسٹری آف ہیلتھ سے نکل کر یہ اوور آل اب تمام منسٹریوں کی جورسڈکشن میں آ چکا ہے. جہاں تک صحت کے بعد ہم سوسائٹی کے اوپر اس کے اثرات کو دیکھیں اور سوسائٹی کے صحت کے اوپر اس کے اثرات دیکھیں, تو ان ٹوٹیلٹی اگر ہم دیکھیں تو ایک صحت کا نظام ایک طرف تو پولیٹیکل سسٹم سے لنک ہے, دوسرا سوشل سسٹم سے لنک ہے, تیسرا اکنامک سسٹم سے لنک ہے, تیسری طرف وہ ہمارے بلیوز, ہماری پریکٹسز اور ہماری عادات کے ساتھ منسلک ہے, اس کے بعد ہمارے رویوں کے ساتھ منسلک ہے, اس کے بعد ہماری آمد و رفت اور دیگر. ان طرح سے اوور آل ایک ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی سیکٹورل ایشو ہے جس کو ہم صحت کہہ سکتے ہیں. اب صحت کے بعد جو اگلا آج کے موضوع میں لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے نظام. صحت کا نظام یا ایک سسٹم. سسٹم بنیادی طور پر صرف چند ہلکی سی تعارف کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر کوئی بھی سسٹم ایک انتہائی مربوط, آپس میں منسلک اور کسی مشترکہ ایم کے لیے کوشاں مختلف جز جو ہیں مجموعی طور پر ان کا نام سسٹم ہے. اس میں تین بنیادی جز جو ہیں وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم بہت نمایاں ہیں. پہلا ہے پیپل, دوسرا ہے انفراسٹرکچر اور تیسرا ہے سروسز. یہ وہ تین تو افراد, ادارے اور خدمات, یہ تین ایلیمنٹس ہیں جن کو فوکس کیا جائے تو ایک سسٹم بنتا ہے. اب سسٹم کے اندر اس کی اپنی تقسیم موجود ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ ہے اس کے انپٹس, کہ جس میں تمام قسم کے وسائل, انسانی وسائل, مالی وسائل اور آرگنائزیشنل جو اس کے وسائل ہیں اور معاشرتی وسائل ہیں, سماجی وسائل ہیں, یہ تمام وسائل میسر آ جائیں تو یہ اس کے انپٹس بن جاتے ہیں. دوسری چیز ہے اس کا ورک پروسیس. ان تمام وسائل کو ایک خاص مینجمنٹ کے اصولوں کے تحت ٹرانسفارمیشن پروسیس سے گزارا جائے تو وہ اس پروسیس کا ایک حصہ بن جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو نتائج اخذ ہوں وہ اس کا آؤٹ پٹ بن جاتے ہیں یا آؤٹ کم لیٹر آن بن جاتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ انپٹس, کچھ ورک پروسیسز اور اس کے بعد آؤٹ پٹس, یہ ایک سسٹم کا بنیادی خلاصہ ہونا چاہیے. اگر ہم اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انپٹس
آئے کہاں سے اور وہ آؤٹ پٹس گئے کہاں پہ. یہ بڑا سمپل سا اس کا فینامنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیپاک, SIPOC. سیپاک کو اگر دیکھیں تو ان پٹس کے جتنے سپلائرز ہیں وہ ہمارے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے سسٹمز کے. تو وہ ہماری سوسائٹی ہو سکتی ہے, ہمارے ادارے ہو سکتے ہیں, ہماری گورنمنٹ ہو سکتی ہے, لوکل گورنمنٹ, نیشنل گورنمنٹ, انٹرنیشنل گورنمنٹ, انٹرنیشنل آرگنائزیشن. یہ وہ سب آرگنائزیشن ہیں, یہ سارے سپلائرز ہیں. ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے میڈیکل کالجز, ہمارے نرسنگ سکولز, یہ سارے کے سارے وہ سپلائرز ہیں جو اپنے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو, اور جو اس کے پروسیس میں ان پٹس کا کام کرتے ہیں. اب اسی طرح سے آؤٹ پٹس ہیں. تو آؤٹ پٹس بنیادی طور پر اس کے کچھ بینیفیشریز بھی ہیں. تو وہ تمام لوگ جو اس نتائج سے اور ان آؤٹ پٹ سے بینیفٹ لے رہے ہیں وہ اس کے بینیفیشریز ہیں. ان کو براڈ ٹرم میں ہم کسٹمرز کہہ سکتے ہیں. سیپاک کی ٹرم کے زیر تحت ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان جنرل ہم اس کو پیشنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. لہٰذا جو ہمارا ہیلتھ سسٹم سے متعلق جو بنیادی فوکس ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا ورک پروسیس شروع کرنا ہے جس کا بینیفٹ پاپولیشن کی ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے, اور اس طرح سے بہتر کرنا ہے کہ پاپولیشن کے افراد کے اوپر اس کا برڈن محسوس نہ ہو, اس کا فائنینشیل لوڈ نہ پڑے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جو افورڈیبلٹی کے زمرے میں آئے. یہ سسٹم کی بات ہوگی. اب دو ٹرم جس میں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے آ جاتی ہیں, ایک ہے ہیلتھ سسٹم اور دوسرا ہے ہیلتھ کیئر سسٹم. میں اس کی تھوڑی ساری وضاحت کرتا چلوں تاکہ آگے والی ڈسکشن میں ہمارے لیے یہ ہیلپ فل ہوگی. ہیلتھ سسٹم سے مراد ہے کہ ان ٹوٹیلٹی پوری انوائرمنٹ, پوری سوشل انوائرمنٹ جو ہماری ہے, پورا جو سوشل سیٹ اپ ہے, اس کے اندر جتنے ادارے ہیں, جتنے اس میں ان پٹ دینے والے آرگنائزیشنز ہیں یا سپلائرز ہیں یا سورسز ہیں, وہ سارے کے سارے افراد جو ہیں وہ ہیلتھ سسٹم کے زیر نظر آ جاتے ہیں. یہ مختلف سیکٹرز ہیں. تو ان ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ ہم ہیلتھ سسٹم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, جبکہ ہیلتھ کیئر سسٹم ایک آرگنائزیشنل ارینجمنٹ ہے, ایک ایسی ارینجمنٹ جس میں کیئر پرووائڈر کیئر دیتا ہے اور پیشنٹس کو ہیلتھ کیئر کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ دو ٹرمز ہم اس طرح سے آگے چل کے اپنے ڈسکشنز میں یوز کرنے ہیں. جہاں تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یا WHO نے ہیلتھ کیئر کو کیٹیگرائز کیا ہے یا اس کو مختلف فنکشنز ڈیزائن کیے ہیں یا اس کے اندر مختلف سروس ڈیلیوری کے لیے جو گائیڈ لائنز دی ہیں, اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو چند باتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے, اس کا فنکشن کیا ہے. ہیلتھ سسٹم تو بہت عرصے سے چل رہا ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے کوئی نہ کسی نظام کے تحت اس کو کوئی نہ کوئی صحت کا ایشو رہتا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہوتا رہتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ بنیادی طور پر انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس میں اس کو زیادہ آرگنائز, زیادہ سسٹمیٹک ہو کر, زیادہ سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ, زیادہ ایویڈنس اپروچز کے ساتھ, زیادہ نالجیبل طریقے سے زندگی گزارنی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مختلف سسٹم ڈیولپ ہوتے گئے. سب سے ہیلتھ کیئر کے اندر یا ہیلتھ سسٹمز کے اندر سب سے پہلا جو سسٹم ڈیولپ ہوا وہ رشیا نے کیا 1917 میں. پھر 1938 میں سیکنڈ ہیلتھ سسٹم جو تھا وہ نیوزی لینڈ کے اندر بنا, اور پھر 1948 میں برطانیہ نے اس کو اڈاپٹ کیا, ایک باقاعدہ اپنا ہیلتھ سسٹم تیار کیا. 1978 میں WHO اور یونیسیف نے آلما اٹا کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی اور پوری دنیا میں ہیلتھ سسٹمز کو ری ڈیزائن کرنے کے بارے میں ایک کانفرنس کی, جس میں 134 ممالک نے شرکت کی. اور اس میں یہ ڈسکشن کے بعد یہ طے ہوا کہ بنیادی طور پر ہیلتھ سسٹم افراد, لوگوں اور عوام کے لیے ہونا چاہیے. لہٰذا سب سے زیادہ زور اس میں جو دیا گیا
کو زور دیا گیا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو فوکس کیا جائے. ہیلتھ کو ہم 3-4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پرائمری فوکس ہے, ایک پرائمری ہیلتھ کیئر ہے, دوسرا سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے, تیسرا ٹرشری ہیلتھ کیئر ہے, اور اب جدید طور پر ایک کوارٹرنری ہیلتھ کیئر کا ایلیمنٹ بھی اس میں ایڈ آن ہو گیا ہے. پرائمری ہیلتھ کیئر بنیادی طور پر یہ وہ صحت کا پیمانہ ہے جو صحت کے بنیادی ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے. اس میں بنیادی طور پر پاپولیشن کی صحت پروڈیوس کرنے کی بات کی جاتی ہے, بنیادی طور پر صحت بیماری سے بچنے کی بات کی جاتی ہے, اور اگر کوئی فرد بیمار ہو گیا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ دینے کی بات کی جاتی ہے. اس میں جو بنیادی اصول ہیں وہ یہ ہے کہ ہیلتھ سسٹم لوگوں کے گھروں کی دہلیز پہ جا کر ان کے کام کرنے کی جگہ پر اور ان کی رہائش گاہوں کی جگہ پر وہ صحت کی بنیادی سہولتیں مہیا کرے. اور یہی وہ ریزولوشن تھی جس پہ 134 ممالک نے پاکستان سمیت دستخط کیے تھے. اس کے تحت ماں اور بچے کی صحت, فرد کی صحت, ایک وقت کی صحت وہ حق ہے جو اس کو اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے. اور اس حق کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اصول مرتب کیے اس میں پہلا ہے ایکسیسیبلٹی, کہ وہ ادارہ جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے وہ اس شخص کی, اس فرد کی پہنچ میں ہو, اس کو اس تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد, ٹائم اور سفر نہ کرنا پڑے. اس کا ایک ماڈل تھائی لینڈ نے پیش کیا, کیوبا نے پیش کیا. ہر 600 میٹرز کے اوپر انہوں نے بیسک ہیلتھ پرووائڈرز بٹھا دیے. انہوں نے ہر 6 اس چیز کو انشور کیا ہے کہ ان کی پاپولیشن 100% ہے, اور اس 100% پاپولیشن کو وہ اس طرح سے یہ بیسک ہیلتھ یا پرائمری ہیلتھ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہر 600 کے میٹرز کے بعد کوئی نہ کوئی ہیلتھ پرووائڈر ان کو مل جاتا ہے. دوسری ہے افورڈیبلٹی. اس وقت جو صورتحال ہے افورڈیبلٹی کی وہ یہ ہے, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں. ایک ایسا ملک جس میں غربت پہلے ہی بہت زیادہ ہے. اس وقت پوری دنیا میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. اس وقت 80 کروڑ افراد ایسے ہیں جو اپنی آمدن کا 10% حصہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں مزید غریب ہونے کا ان کو اندیشہ ہے. ہر سال ہیلتھ کی اچانک ناگہانی صورتحال سے نبٹنے کے لیے لوگوں کو اپنی جائیداد بیچنی پڑتی ہے, اپنے ایسٹس لیکویفائی کرنے پڑتے ہیں, قرض لینا پڑتا ہے, مکان گروی رکھنے پڑتے ہیں, اور پوری دنیا میں یہ کیٹاسٹروفک سچویشن کا شکار جو لوگ ہیں وہ 18 کروڑ افراد ہیں سالانہ. یہ ایک بہت بڑی فگر ہے. 18 کروڑ افراد کو سپورٹ دینے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے. ہم اگر ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کریں اور فلاحی ریاست کے زیر اثر بات کریں تو یہ چیز ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو بھی سروس ڈیزائن ہو مریض کے لیے ایکسیسیبل ہو, مریض کے لیے افورڈیبل ہو, مریض کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, اس کے کلچرل اور اس کے ریلیجیس بلیفز کے مطابق ہو. اور اگر وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو وہ ہوئی نہ ہوئی برابر. ہمیں اس کو اڈیپٹیبلٹی کے اصول کے تحت, مقامی کلچر کے تحت کے مطابق, ان کی خواہشات کے مطابق ری ڈیزائن کرنا ہوگا. اور اس کے لیے جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس میں ہمیں ٹاپ سے ٹو باٹم آنے کی بجائے باٹم ٹو ٹاپ جانا ہوگا. اگر ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر کو پاکستان میں اسٹیبلش کرنا ہے تو اس کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پیشنٹ ہے, اور پیشنٹ کی جو پارٹیسپیشن ہے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر وہ بہت اہم ہے, اور وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یا کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے اندر ان جنرل بہت کم ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیگر جو پیرامیٹرز دیے گئے WHO نے, انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جو ریسورسز ہیلتھ کے اوپر ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ایک تحقیق کے مطابق جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو صرف 21% پاکستان میں یوز کیا جاتا ہے یا یوٹیلائز کیا جاتا ہے.
اور ان 21% میں بھی ان کی سروسز کا صرف 39% یوٹیلائز کیا جاتا ہے. یہ انڈر یوٹیلائزیشن ہے. اس سے ریسورسز تو ظاہر ضائع ہو رہے ہیں. ایک ایکس رے مشین ہے وہ پڑی ہوئی ہے, استعمال ہی نہیں ہو رہی, اس کا کیا فائدہ. لہذا اس کی یوٹیلائزیشن کے لیے اویئرنیس کی کمپینس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پراپر یوٹیلائزیشن ہے. سم ٹائم مس یوٹیلائزیشن ہو جاتی ہے, سم ٹائمز اوور یوٹیلائزیشن ہو جاتی ہے. ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اس کا ایک رول ڈیفائن کیا گیا ہے اسٹیورڈشپ کا, کہ وہ اس کا اسٹیورڈشپ رول پلے کرے اور یہ مقامی طور پر ہیلتھ کیئر سسٹم ہو, وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یہ نظام قائم کیا جائے. اسٹیورڈشپ کے اندر وہ دیکھیں کہ ہم اسٹیورڈشپ کے اندر وہ دیکھیں کہ ہماری مقامی ضروریات کیا ہیں, ہماری بنیادی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہمیں کس قسم کی سہولیات کی ضرورت ہے, اور ان سہولیات کے مطابق وہ اپنے وسائل کا مناسب پراپر استعمال کر کے وہ سہولیات اپنے مریضوں تک پہنچائیں. اسٹیورڈشپ کے اندر پلاننگ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اہم چیز جو مسنگ ہوتی ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن. ہمارے ہاں وہ ہے ہی نہیں ہے. اگر ہمارا ڈیسیژن ڈیٹا بیسڈ ہوگا تو ہم اچھے پراپر افیکٹو ڈیسیژنز کرتے ہیں, لیکن یہ انوائرمنٹ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اندر بڑی ڈیفیکلٹ ہے. لہٰذا ایک اچھے ہیلتھ سسٹم کے اندر ایک ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ انٹیگریٹ ہونا چاہیے تمام دیگر سیکٹرز کے مختلف اداروں سے. ہمارے ہاں تو اپنے ہی سسٹم کے اندر ہم انٹیگریٹڈ ہیں. اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہمارے ہاسپٹل PHU RSC کے اندر یہی ہے کہ ان کی آپس میں انٹیگریشن نہیں ہے, ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ڈیسیژن جو ہے نا وہ پھر ویسے ہی ہونے ہیں جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ایفیشنسی اینڈ افیکٹو, کہ پوری کی پوری ٹیم ایفیشنٹ ہو اور افیکٹو رول پلے کرے. جو ٹارگٹس ان کو دیے گئے ہیں ان کے حصول کے لیے ان کا رول افیکٹو ہونا چاہیے, اور اس کے لیے حصول کے لیے ان کی جو کارکردگی ہے وہ ایفیشنٹ ہونی چاہیے. ایک اور اہم ترین چیز جو اس میں دی گئی ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر ٹیم. ہیلتھ کیئر ٹیم وہ بنیادی چیز ہے جو کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہیلتھ کے اندر تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے, بیکاز دس از ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ, ہائیلی کمیٹڈ, ہائیلی ڈیمانڈنگ پروفیشن. اس کے اندر ایک لمحے کی غلطی مریض کی زندگی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان بن سکتی ہے. لہذا نہ صرف کوالیفیکیشنز بلکہ ان کی اسکل انہانسمنٹ, ان کی ٹریننگ اور ان کے اوپر فوکس ابیلٹیز کو امپروو کرنے کا ایک کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن پروگرام, یہ ذمہ داری اسٹیورڈشپ کے اندر ہی آتی ہے. اسی چیز ہے ہائی ٹیک اینڈ میڈیسنس, کہ جو لوگ کسی بھی ہیلتھ سسٹم کے اندر انٹر ہوں یا ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر انٹر ہوں تو ان کو ان کی بنیادی ضرورت کی چیزیں, سہولتیں, ٹیکنالوجی, ادویات وہ ساری ادھر ملنی چاہیے. یہ بھی ہیلتھ سسٹم کی ایک بنیادی فنکشن کا حصہ ہے. ہیلتھ سسٹم کی ایک اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہے فائنینس اینڈ ریسورس جنریشن. فائنینس اینڈ ریسورس جنریشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان کے اندر اس وقت 0.5 سے 0.7% ہم اپنے GDP کا پبلک سیکٹر کے اندر ہیلتھ سیکٹر کو دے رہے ہیں. ایوولوشنری پروسیس کے اندر یہ ریکمنڈیشن ہے کہ جو اسٹینڈرڈائز کرائٹیریاز ہیں وہ ریکمنڈیشن جو ہے 15% آف GDP آپ کا ہیلتھ پہ خرچ ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے ہیلتھ ریفارمز مختلف وقت پہ آتی رہیں اور الٹیمیٹلی 5% ریکمنڈ کیا گیا, جس میں پچھلے چند سال پہلے یہاں تک بھی کمٹمنٹ ہوئی کہ 2% اگر GDP کا حصہ ہیلتھ کو دیا جائے تو پھر بھی ہم سروائیول کی ایک ریزنیبل سطح پر آ سکتے ہیں. اس وقت ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم 1.1% آف GDP اور 1.2% آف GDP جو ہے وہ ہم ہیلتھ سیکٹر کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک دوسرا سیکٹر جو ہیلتھ سسٹم کے اندر ہے وہ ہے پرائیویٹ, پبلک سیکٹر کے پیرالل پرائیویٹ سیکٹر, کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جو اس وقت میکسیمم یوٹیلائز ہو رہا ہے. اور جتنی بھی آؤٹ آف پریکٹس ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ایک تحقیق کے مطابق 77% جو ہیلتھ کیئر کے اوپر ایکسپینڈیچرز ہیں
وہ پیشنٹس اور فیملیز اور ہاؤس ہولڈ اپنی پاکٹ سے ادا کرتے ہیں، اور صرف 23% جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں شیئر ہے حکومت کا یا انشورنس کمپنیز کا۔ 7 آؤٹ آف پاکٹ ایک اتنا بڑا فائنینشیل برڈن ہماری سوسائٹی پہ کہ جس کا فوری ازالہ اور اس سپورٹی سسٹم کا میکانزم ڈیولپ کرنے کی فلاحی ریاست کو آؤٹ آف پاکٹ کو 0% لانا چاہیے صحت کے حوالے سے۔ کورونا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو صحت کے ہر معیار کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔ میں گزارش کر رہا تھا فائنینشیل برڈن کی، ہیلتھ سسٹم کی بنیادی ذمہ داری میں ہے کہ وہ اپنے فرد اور اپنی فیملی اور اپنے ہاؤس ہولڈ کے اوپر صحت کے حوالے سے جو فائنینشیل برڈن ہے وہ شیئر کرے۔ ایک اور دلچسپ سروے جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ ورلڈ بینک نے پبلش کیا تھا، یہ آج سے چند سال پہلے کا ہے، لیکن اس سے ہمیں صورتحال کی بڑی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ہیلتھ کے اوپر جو بھی خرچہ ہو رہا ہے اس کا انہوں نے پورے ملکوں میں ایک تجزیہ پیش کیا۔ پاکستان میں یہ ایکسپینڈیچر پوری دنیا میں وہ تقریباً $15 سے لے کے $4500 تک تھے۔ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو تجزیہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں فی فرد فی سال $17 ہیلتھ کے اوپر خرچ ہوتے ہیں اوورال، پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کے مجموعی۔ اب $17 کو آپ 365 پہ ذرا تقسیم کیجئے تو آپ کو پر ڈے کا اندازہ ہو جائے گا، اور اس کو آپ روپے میں اگر کنورٹ کریں تو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تقریباً $7.13 ہر پاکستانی پورے ایک دن میں اپنی صحت پہ خرچ کرتا ہے۔ $7.13 اپنی صحت پہ خرچ کرنے سے ہم کیا نتائج اخذ کریں گے؟ $17 پر ایئر پر پرسن پاکستانی اپنی صحت پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ۔ دوسری چیز ہم گزارش کر رہے تھے رول آف ہیلتھ کیئر کے اوپر، تو اس میں یہ کہتا چلوں کہ اس میں آخری جو چیز ہے وہ ہے ہیلتھ سے متعلق ایک سروس ڈیلیوری سیٹ اپ۔ پاکستان میں ایسے بہت سے سیٹ اپس ہیں، سرکاری طور پر اس کو ہم BHU RSC تحصیل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس ہر قسم کی ڈسپینسری، آرگنائز سیکٹر بھی ہے، ان آرگنائز سیکٹر بھی ہے، جس کو ہم لیگل اور انلیگل بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، جس میں کوالیفائڈ اور ان کوالیفائڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم ٹرین ڈاکٹرز اور ان ٹرینڈ یا کویکس کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ سارا کے سارا انفراسٹرکچر جو ہے یہ الٹیمیٹلی تو ہیلتھ سسٹم کا ہی ایک حصہ ہے نا، لہٰذا ایک ایسا ہیلتھ ڈیلیوری سینٹر جو فلی ریگولیٹڈ ہو، جس کے اندر ٹرینڈ لوگ موجود ہوں، فلی اسکلڈ ہوں، فلی ٹرینڈ ہوں، فلی ان کی ابیلٹیز لوگوں کے لیے دستیاب ہوں، یہ بھی ایک بنیادی تقاضا ہے کسی ایک ریاست میں قائم ہونے والے ہیلتھ کیئر سسٹم کا۔ جہاں تک ہیلتھ ورک فورس کا تعلق ہے تو اس کے بھی بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں۔ ڈسسیٹسفیکشن آف ہیلتھ فورس بہت زیادہ پڑ جاتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جن سے ہم ایگری بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایگری نہ کریں، لیکن مجموعی طور پر پوری دنیا میں جو برن آؤٹ ریٹ ہے پروفیشنلز کا، اس میں ڈاکٹرز کا برن آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، بیکاز ڈاکٹرز کی ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، لائف سٹائل ہے وہ بالکل بڑا ٹف لائف سٹائل ہو گیا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد ایک برن آؤٹ ہوتا ہے، بے شمار لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پروفیشن کو کوئٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات تو اپنی زندگی کو کوئٹ کر دیتے ہیں۔ تو ورک فورس کی اس ذہنی یا مینٹل ہیلتھ سٹیٹس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ why these health force people they are burned out, why they are not satisfied, why they are not happy to go to their jobs۔ کورونا نے بھی اس صورتحال کو اور واضح کر دیا ہے، اور اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ فرنٹ لائن کے علاوہ بھی بیک اپ کے لوگ بھی اور فرنٹ لائن کے جو لوگ ہیں وہ کتنی اور کس قسم کی ٹف سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایک ہیلتھ کیئر سسٹم بنیادی طور پر ان تمام ہیلتھ ورکرز کو ڈیل کرنے کا ذمہ دار ہے، ان کو خوش رکھنے کا ذمہ دار ہے،
ان کو برن آؤٹ اور فرسٹریشن سے بچانے کا ذمہ دار ہے، اس کی وجوہات کو تجزیہ کر کے ان کا ازالہ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو تھے فنکشن۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سارا ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے سسٹم کے اندر گورننس کا جو رول ہے یا جو رول ہے یا جو عالم ہے، ہم اس کو تھوڑا سارا پیش نظر رکھیں۔ گورننس بنیادی طور پر ایک ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے۔ یہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس یا تو ٹاپ ٹو باٹم آئے گا یا باٹم ٹو ٹاپ جائے گا، باٹم اپ ہوگا یا ٹاپ ڈاؤن ہوگا، میکرو لیول پہ، میزو لیول پہ اور مائکرو لیول پہ وہی چیز امپلیمنٹ ہوگی جو پلاننگ اور پالیسی کا حصہ ہوگی۔ میزو لیول وہ لیول ہے جہاں پہ سٹیزن اپنی اسٹیٹ کی پالیسیز کے ساتھ انٹرفیس میں آتا ہے اور ان کی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور مائکرو لیول وہ لیول ہے جہاں پہ فرسٹ لائن انٹریکشن سروسز کا، ہیومن انٹریکشن کا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ شکایات پرابلم اسی لیول پہ آتی ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی پلاننگ اور پالیسی کو اوپر سے لانے کی بجائے باٹم اپ سے شروع کریں۔ ہم اپنے شہریوں سے رائے لیں کہ وہ کس قسم کا سسٹم چاہتے ہیں، اپنے اسٹیک ہولڈر سے یہ رائے لیں کہ وہ کس قسم کا سسٹم چاہتے ہیں، اپنی ورک فورس سے یہ رائے لیں کہ یہ کس قسم کا سسٹم ہونا چاہیے، تب وہ جا کے ایک ایفیشینٹ اور افیکٹو سسٹم بنے گا۔ اس کو ٹیکنیکل زبان میں 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: وائس آف دی پیشنٹ، وائس آف دی مینجمنٹ اینڈ وائس آف دی پروسیس یا ورکر۔ اگر ہم نے آج تک، میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک نیشنل لیول پہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہو جس میں ہم نے یہ تینوں سے رائے لے کے ان کی رائے کے مطابق کوئی سسٹم ڈیزائن کیا۔ ہمیں رائے دینے والے جو ہیں ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، عالمی ادارے ہیں، WHO ہے، یا ایسے اور بہت سے ادارے ہیں جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں، ان کی رائے بھی بڑی معتبر ہوتی ہے، لیکن عوام کی آواز کو سنے بغیر ان کو ترجیح 1 پہ رکھنا بھی غیر مناسب محسوس ہوتا ہے۔ تو ادھر ایک ایسی بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ایسی ریسرچ، ہمارے سوشل سائنٹسٹ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ایسے سرویز کنڈکٹ کریں کہ جس میں عوامی رائے کو اجاگر کیا جائے، ورکرز کی رائے کو ڈاکومنٹ کیا جائے، اور جو مینجمنٹ ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کی رائے کو بھی شامل ہے۔ ان تینوں میں ایک پالیسی بنا کر اس کی بنیاد پر اس کو ڈیزائن کیا جائے۔ جہاں تک سٹرکچر کا تعلق ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم کا جو سٹرکچر ہے، میرے خیال میں یہ پرائمری فوکسڈ ہونا چاہیے۔ پرائمری کا مطلب ہے کہ ہماری جو روٹ لیول ہے، ہمیں اس کے روٹ لیول کے اوپر آ کر لوگوں کی رائے لے کر ان سے ساری ڈسکشن اور ان کا نیڈ انالیسس کر کے اس نیڈ انالیسس کی بنیاد پر کچھ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد انہی لوگوں سے ان کی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، انہی ترجیحات میں سے قابل عمل ترجیحات کے اوپر کے مطابق اپنے ریسورسز اکٹھے کرنے چاہیے، اور ان ریسورسز کو مقامی طور پر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ مقامی لوگوں کی بنیادی ضروریات ان کے مقامی لیول پر حل، یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی بڑی بنیادی چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کن چیزوں کو کور کرتی ہے؟ بنیادی طور پر پرائمری ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے تمام پیرامیٹرز کو کور کرتی ہے جو ہیلتھ پروڈیوس کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں اور بیماری سے پریونٹ کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے اندر یہ شامل ہے کہ ہماری واٹر سپلائی کیسی ہونی چاہیے، ہماری سینیٹیشن کیسی ہونی چاہیے، ہماری غذائی ضروریات اور ان کا سپلائی چین کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ہماری وینٹیلیشن کیسی ہونی چاہیے، ہماری ہاؤسنگ کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر پھر اہم اور اسی طرح کے دیگر بنیادی جیسے اسموکنگ ہے، ایکسرسائز ہے، لائف سٹائل ہے، ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرنے کا پیمانہ صرف اور صرف مقامی کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہی ہو سکتی ہیں، اور وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، تحصیل لیول کے اوپر، ٹاؤن لیول کے اوپر
ہمیں ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری ان گزارشات سے آپ نے کچھ نہ کچھ نتائج اخذ کیے ہوں گے. تو آپ کے ذہن میں اگر ابھی تک کی گفتگو میں کچھ سوالات ہوں تو ہم ساتھ ساتھ ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, اور آگے آنے والے حصوں میں پھر ہم مزید گفتگو بھی کریں گے. اور میرا جو پارٹ 2 ہوگا بنیادی طور پر وہ ایک فل فلیج ہیلتھ سسٹم فار ڈیولپنگ اینڈ پور کنٹریز ہوگا. اور اس کو چونکہ میں پہلی دفعہ آپ کی انیشیٹو کی وجہ سے پریزنٹ کروں گا آپ کے کلب کے فورم پہ, تو میں اس سسٹم کو غلاف ہیلتھ سسٹم کے نام سے منسوخ کرنے کی اجازت چاہوں گا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. انفارمیشن آپ نے کہا نا کہ یہ جو IMF ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وغیرہ, یہ ہمیں اپنی ایڈوائس دیتے ہیں, انفارمیشن, میرا خیال ہے کہ ان کا رول زیادہ انفارمیشن شیئرنگ کا ہے. وہ جو کنٹریز ہیں ورلڈ کے, ان کی آپس میں جو ایکسپیرینسز ہیں کسی بھی سلسلے میں, یا صحت کے سلسلے میں, کرونا کے سلسلے میں, تو وہ ایک دوسرے تک, ایک کے تجربے ملک کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. انفارمیشن شیئرنگ کا اچھا خاصا رول ہے ان کا اداروں کا, صرف یہ نہیں کہ وہ اپنا ہمیں کوئی اپنا لائے عمل دیں. دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ انفارمیشن کا سسٹم ہونا چاہیے انٹیگریٹڈ فارم میں سارے اداروں کے درمیان. تو وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ جو اب کرونا کے سلسلے میں انہوں نے ایک پول کر کے ساری انفارمیشن اور کچھ ڈیٹا جو ہے اس کو پروسیس کر کے ڈیسیجن میکنگ شروع کی ہے, تو یہ اس سے یہ جو اس طرح کی انٹیگریٹڈ انفارمیشن اور سارا معاملہ ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کے سلسلے میں آئندہ صحت کے لیے یہ سلسلہ نہیں شروع ہو جائے گا کہ کوئی توقع ہے؟ ہاں بالکل بالکل بالکل. پہلے میں آپ کے پہلے پورشن کا تھوڑا سا گزارش کروں. آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ انفارمیشن شیئرنگ جو ہے یہ بڑے بڑے اداروں کی پاسبل رینج کے اندر ہے, اور ان کے مشن کا ایک حصہ ہے. وہ ہم ان سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, اور وہ اس شیئر کی بنیاد پر ہم اپنی پالیسی بناتے ہیں. پالیسی بنانے کا جو پروسیس ہے بنیادی طور پر میں اس طرف گزارش کر رہا تھا کہ پالیسی بنانے کے اس پروسیس میں روٹ لیول کا جو پیشنٹ ہے, جو سٹیزن ہے, جو شہری ہے, جو فرد ہے, اس کی سے کوئی نہیں. اس وقت جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم بنائی جاتی ہے. بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی اور فائنینشیل آرگنائزیشنز, لوکل آرگنائزیشنز, اس میں ایک سیگمنٹ ہے جس کے ہم انٹرسٹ گروپس کہتے ہیں. یہ NGOز ہیں, یہ مختلف ایسے ادارے ہیں جو اپنے پریشر گروپس ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو ان کا انفلوئنس اچھا خاصا ہوتا ہے ہیلتھ پالیسی کے اوپر. اور اگر ہم ہیلتھ پالیسیز کا تفصیلاً تجزیہ کریں تو اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کا ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے, لیکن وہ مریض کی یا شہری کی یا ایک عام آدمی کی بنیادی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتا. تو میری اس میں گزارش یہ تھی کہ انفارمیشن شیئرنگ کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں کہ شاید یہ انفلوئنس کی جاتی ہیں, اور اس انفلوئنس کی وجہ سے ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ تھوڑے سارے مس یوز بھی ہوتے ہیں. یہ اس کا ایک قدر پہلو ہے, لیکن ان کی شیئرنگ کی بڑی کنٹریبیوشن اور قابل قدر اور قابل تحسین ایلیمنٹ ہے ان کا ثابت. تیسری جو چیز ہے آپ کی جو بعض والا کویسچن تھا کہ ہیلتھ کیئر انفارمیشن سسٹم جو ہے کرونا کے حوالے سے یہ بہت اچھی سروس تھی اور اب بھی چل رہی ہے, قابل قدر ہے. لیکن ایٹ براڈ ہم صرف ڈیزیز پروسیس کی بات نہیں کرتے. اس وقت جو ریکمینڈڈ HMIS ہے یا ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز ہے, اس کا ایک ماڈل میں آپ کو گزارش کروں گا. وہ ماڈل ہے جس میں 27 سے 28 موڈیولز ہیں. وہ سارے کے سارے موڈیول صرف کسی ایک ڈیزیز سے متعلق نہیں, وہ HR سے متعلق ہیں, وہ اس کے آؤٹ پٹ سے متعلق ہیں, وہ مینجمنٹ سے متعلق ہیں, وہ ایمرجنسی سے متعلق ہیں, وہ پبلک ہیلتھ سے متعلق ہیں, وہ پاپولیشن کی ڈیمانڈ سے متعلق ہیں. اس کا سب سے اچھا جو ماڈل ہے وہ اس وقت انڈس ہاسپٹل کے پاس, ہم نے وہ وزٹ کیا. انڈس ہاسپٹل والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر پیپر لیس, وی آر پینی لیس. میں سیلوٹ کرتا ہوں ان کو. ادھر اگر آپ نے کارڈیک سرجری بھی کروانی ہے تو
without paying a single penny. یہ وہ ماڈل ہے جو ایک فلاحی ریاست کا ماڈل ہونا چاہیے. ہمیں ان سے ان کے تجربے کو شیئر کرنا چاہیے, ہمیں ان سے ان کی ویژن اور ان کی انفارمیشن کو شیئر کرنا چاہیے. ان کا یہ آفر ہے کہ کوئی بھی فلاحی ادارہ اگر یہ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم لینا چاہے تو وہ تیار ہے اس کو یہ سارا فری آف کاسٹ دینے کے لیے. حکومت نے اس سلسلے میں بڑا اچھا کام کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو انٹرینڈ پیپل اینڈ ڈیو ٹو ان نان انٹیگریٹڈ سسٹم ہمارے ہاسپٹلس کے اندر وہ پوری طرح سے ابھی لاگو نہیں ہو سکا. ہمارے بی کے اندر, آر ایس سیز کے اندر, تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل کے اندر کمپیوٹرز موجود ہیں. ان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ بہت سارا ڈیٹا بھی فیڈ کیا جاتا ہے, لیکن وہ ڈیٹا پروسیس نہیں ہوتا, وہ ڈیٹا انٹیگریٹ نہیں ہوتا, وہ ڈیٹا نہیں ہوتا. اب ڈیٹا تو محض ایک انفارمیشن ہے نا, اس ڈیٹا کی بنیاد پر اگر ہم نے کوئی میننگ فل مطلب نکالنا ہے تو اس کو پروسیس کر کے انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اس سے انالائز نہیں کریں گے تو اس سے انفارمیشن نہیں نکلے گی. انفارمیشن سے ہم نے نالج نکالنا ہے, اس نالجیبل ایریا سے پھر ہم نے جانا ہے وزڈم کی طرف, اور اس وزڈم کو اپلائی کرنا ہے ہم اپنے پالیسی میکنگ کے اندر. ہمارا یہ انٹیگریٹڈ سسٹم اس وقت اس طرح فعال نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اگر ایک فلاحی ریاست اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اس طرح کا ڈیٹا, اب دیکھیں نادرا کے پاس کون سا ڈیٹا نہیں, ہم نے کورونا کے حوالے سے دیکھا ہے نا کہ وہ اس کو لنک کیا, انٹیگریٹ کیا انہوں نے نادرا کے سسٹم کے ساتھ, اور آن لائن آپ کی ہر قسم کی انفارمیشن جو ہے نا وہ ٹائملی ہم اس کے اوپر میکانزم کو شیئر کر رہے ہیں. یہ کووڈ کے حوالے سے جو انفارمیشن سسٹم اس وقت لانچ ہوا ہے انتہائی اعلیٰ, انتہائی ایکسیسیبل, اور اس کو ماڈل کے طور پہ اڈاپٹ جی میرا خیال ہے جاوید نواز صاحب آپ کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خوبصورت گفتگو کی, اور کس طرح صحت کے بارے میں تمام اس کے پہلو جو ہیں ان کو انہوں نے آشکار کر دیا. جو میرے سامنے پہلو آتا ہے وہ ریاست کا یہ تصور ہے کہ ریاست فلاحی ریاست بنانا چاہتی ہے یا نہیں بنانا چاہتی, کیونکہ آغاز جو ہے اس سے پہلے ہمیں اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کسی بھی ملک کے اندر کہ وہاں کا صحت کا نظام جو ہے وہ کمرشل بنیادوں پہ چلے گا یا فلاحی ریاست کی بنیادوں پہ چلے گا. پاکستان 1947 میں جب قائم ہوا تو اس وقت جو نظام تھا وہ فلاحی ریاست والا نظام تھا. سرکاری ہسپتال انتہائی ایفیشنسی سے کام کر رہے تھے. لاہور کا میو ہاسپٹل پاکستان کے تمام ہاسپٹل سے بہتر, بلکہ دنیا کے ہاسپٹلز میں ایک اچھا ہسپتال شمار ہوتا تھا. لیکن بدتدریج ہمارا سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ چونکہ حکومت کی پالیسیوں پہ غالب رہا, لہٰذا ہیلتھ کیئر کا نظام بھی انہوں نے سوشل ویلفیئر کا جو سسٹم تھا اس سے نکال کے اس کو کمرشل کر دیا. یہ ایک عجیب بات ہے. ڈاکٹر صاحب وہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ افہام و تفہیم سے, ڈیٹا شیئرنگ سے اور ان پٹ لینے سے ہونے چاہیے, لیکن اس ملک میں تو کوئی کام ان پٹ لینے سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں تو سارے فیصلے جو ہیں وہ بیوروکریٹس اور اشرافیہ جو ہے وہ ملک کے اوپر نافذ کرتی ہے, اور عوام جو ہیں وہ کبھی تالیاں بجاتے ہیں اور کبھی ماتم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تجاویز ہیں ان کو بہت ہی بڑے پیمانے پہ پبلش ہونا چاہیے, لوگوں کے اندر آگہی ہونا چاہیے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ بہت سے اسپیکٹ ایسے ہیں جو میں نے بھی آج پہلی دفعہ محسوس کیا ہے کہ ہماری ریاست, ہماری خود ذمہ داری ہے ایک انسان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, کہ ہم صحت عامہ کے بارے میں کام بھی کریں اور اس پہ غور بھی کریں. یہ کہنا کہ 17 روپے جو ہے وہ پاکستان میں خرچ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی 17 روپے جو ہے ایک مین ہے, بہت امیر آدمی کا اور بہت غریب آدمی کا. یہاں تو 17 روپے کا دودھ نہیں بچوں کو پلایا جا سکتا دن میں. جو پیدا ہوتا بچہ اس کے لیے دوائی کا بندوبست نہیں ہے, وہ ہیلتھ کیئر پر 17 روپے پر ڈے کیسے خرچ کرے گا. تو لہذا ہونا یہ چاہیے کہ پہلے فیصلہ یہ کر لیا جائے
کہ پاکستان یا ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ ہمارے بیوروکریٹس کر لیں تو اس کے بعد پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں بہت ہی مشکور ہوں کہ اتنی خوبصورت گفتگو سننے کا موقع ملا. یہ پھر مجھے ایک سوال پریشان کر رہے, یہ ڈاکٹر جاوید صاحب نے جیسے فرمایا ویلفیئر کا, تو یہ جو سرحد والے بہرامند دورانی صاحب بیٹھے ہیں, یہ وہاں تو سب کو دے دیا گیا ہے ہیلتھ کور, یہ جو کارڈ ہے, یہ جو کارڈ گورنمنٹ نے وہ انشورنس دے رہی ہے نا, کچھ لاکھ روپے پر فیملی پر ایئر فنڈ کر سکتی ہے صحت پہ. تو اس سے کس حد تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے, ویلفیئر کا یہ بن سکتا ہے, کس حد تک نہیں بن سکتا, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو ہیلتھ کارڈ کا سسٹم ہے آپ کے, میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑی وضاحت کر دوں. 1970 بنگلہ دیش میں گرین مین بینک تھا, انہوں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی کی صورت میں ایک سوشل ویلفیئر کا ایک آرگنائزیشن شروع کی, اور اس میں انہوں نے لوگوں کو صحت کے حوالے سے گزرنے والی جو صورتحال سے بچانے کے لیے, مقروض ہونے سے بچانے کے لیے, چاہے آدمی بیچ کر علاج کرانے سے بچانے کے لیے, انہوں نے وہ گرین بینک نے ان کی مدد کرنے کا آغاز کیا. 1972 میں تھائی لینڈ نے سب سے پہلے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کا نام انہوں نے رکھا, جس میں انہوں نے پہلے ایک چھوٹے پیمانے پر آغاز کیا, انہوں کو ہیلتھ کارڈ دیے گئے. وہ ہیلتھ کارڈ آہستہ آہستہ جب وہ اسکیم کامیاب ہوئی تو پھر اس کو وسیع پیمانے پر کیا گیا. اس میں یہ کرتے تھے کہ مختلف کارڈ سے کچھ انڈیویجولس کے تھے, کچھ فیملیز کے تھے, کچھ کرونک ڈیزیز کے تھے. دوسری جو چیز تھی, اس کے بعد پھر یہی چیز فلپائن میں بھی پریکٹس ہوئی. تو گویا یہ پچھلے 50 سال کے مختلف تجربات کے بعد یہ ہیلتھ کارڈ کا جو سسٹم ہے یہ مختلف ملکوں میں رائج رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت سارے بینیفٹس ملے ہیں کمیونٹیز کو. دوسری جو چیز ہے وہ سوشل انشورنس ہے. سوشل انشورنس میں بھی یہی ہے کہ آپ ایک منیمم پریمیم پے کرتے رہتے ہیں, اور ایک وقت جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ انشورنس کی مد میں آپ کے وہ تمام اخراجات آپ کے ہیلپ فل طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں. جو پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ کا سسٹم ہے, یہ اس کانسیپٹ کو اور سوشل انشورنس کے کانسیپٹ کو مرج کر کے کیا گیا ہے, اور اس کانسیپٹ میں لوگوں کا بہت ہے. 2 شرائط ہیں. پہلی شرط ہے ایکسیسیبلٹی, کہ ہمارے ہر فرد کو وہ کارڈ کے حصول کے لیے کتنا ایکسیسیبل ہے. دوسری چیز ہے کہ وہ کارڈ لے کر جس ادارے میں جائے گا کیا وہ ادھر ایکسیپٹیبل ہے, ویلڈ ہے. اس وقت میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی مختلف ضروریات کے لیے ہیلتھ کارڈ لے کر مختلف جگہوں پہ گئے, لیکن ان کو وہ سروس پرووائڈ نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل سیالکوٹ کو آپ دیکھ لیجئے, تو سیالکوٹ ایک اچھا خاصا ڈیولپڈ شہر ہے. یہاں پر گنتی کے صرف چند ادارے ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہیلتھ کارڈ کے تحت مفت علاج کر سکتے ہیں, اور ان کو اخراجات پیشنٹ کو آؤٹ آف پاکٹ پے نہیں کرنے پڑتے. بنیادی طور پر یہ ہر رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کے پاس سہولت ہونی چاہیے کہ وہ ہیلتھ کارڈ ہولڈرز کو اپنی سروس پرووائڈ کر سکے. اس میکانزم کو گورنمنٹ کو ہیلتھ کارڈ کی تقسیم کو بے شک وہ بڑھائیں, ہر شہری تک پہنچائیں, لیکن تقسیم کے بعد اس کی سہولت پہنچانے والے جو ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کا نیٹ ورک بھی وسیع کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نیٹ ورک صرف ہر شہری تک محدود رہے گا تو وہ کارڈ لے کے گھومتے رہیں گے, اس کو کسی نے پی سی ایم بھی نہیں دینے. یہ بھی کہہ رہی ہے کیونکہ وہ اس کی وسیع کرنے کا بھی کہہ رہی ہے گورنمنٹ کے کریں گے وسیع. بالکل کرنا چاہیے. اگر حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے تو ہم اس کی پوری دل سے حمایت کرتے ہیں. ہیلتھ کارڈ کا سسٹم بہت اچھا سسٹم ہے, فائنینشیل برڈن کو کم کرنے کے لیے, ہاؤس ہولڈ کے لیے, کیٹاسٹرافک سپورٹ کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے. بہرامند دورانی صاحب سے ہم تھوڑا پوچھ لیں, یہ جی سر, السلام علیکم. بہرامند دورانی صاحب وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ اب تو پورے لوگوں کو مل چکے ہیں. ہاں
جی آپ سب محترم میرے استاد گرامی سب کو بہت سلام. میں نے تو یہ اسٹرکچر اور فنکشنز پر باتیں سنی تو مجھے بہت اچھا لگا, اور میرا بھی ارادہ تھا کہ میں اس پر جو ہے اپنی معلومات میں مزید اضافہ کروں کے پی کے, چونکہ کے پی میں وہ ہے تو میرا یہ ارادہ تھا. لیکن چونکہ یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, انصاف کارڈ, صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے بات کی ہے, تو صوبے میں جتنی پاپولیشن ہے اس سب کو جو ہے یہ فراہم کر دی گئی ہے. میرا شناختی کارڈ, میرے چپڑاسی کا شناختی کارڈ, اور یہاں سے چیف منسٹر ہو یا جو کوئی بھی ہو اس کا شناختی کارڈ جو ہے اس کو الاؤڈ ہے 10 لاکھ روپے تک سالانہ. وہ جو ہے میڈیسن کیا ہے فیملی, ہاں فیملی کو, جی فیملی کو یہ میسر ہے. اور وہ کے پی کے ہسپتالوں کے علاوہ وہ پنجاب کے ہسپتال, کچھ ہسپتال ہیں جیسے شوکت خانم ہو گیا, یا کچھ اور ہسپتال ہو گئے جو بڑے آغا خان ہو گیا, یا کراچی کے کچھ ہسپتال ہے جہاں پر یہ دل کا اور گردوں کا اور یہ مسئلے ہوتے ہیں اسی کا, تو وہاں پر جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے. اس بار جو ہے تھوڑا سا احتیاط اس لیے کیا گیا تھا کہ پچھلے سال جب یہ 70% لوگوں کو مہیا کی گئی تھی, غریب لوگوں کو, تو اس میں جو ہے یہ مسئلہ تھا کہ کچھ رجسٹرڈ ڈاکٹرز جو تھے, پریکٹیشنر جو تھے, انہوں نے جو ہے یعنی لوگوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ جو ہے بل بنا دیتے تھے اور حکومت اس کو پے کرتی تھی. تو اس کے لیے جو ہے ایک مانیٹرنگ کا سسٹم بنایا گیا اور ان ہسپتالوں کو بین کر دیا گیا جو پرائیویٹ بڑے بڑے ہسپتال تھے اور وہ کرتے تھے. پھر جو ہے اس کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا گیا اور انہوں نے جو ہے یہ فیسلٹی یعنی اس پر جو ہے ایگریمنٹ ہو گیا کہ چلو یہ بھی ہو گیا, لیکن رینڈمائز قسم کی اس کی چیکنگ ہوتی ہے. دوسری بات جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے, انڈس ہاسپٹل جو کراچی کا ہے اس کے وہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے, یہ دورانی صاحب کے دور کی بات ہے, 2000 پتہ نہیں 4-5 اسی طرح, جب میں اس وقت ڈائریکٹر انفارمیشن تھا اور پریس سیکرٹری تھا چیف منسٹر کا, تو اس وقت جو ہے یہ لوگ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں پر ایک پلاٹ دیا جائے تو ہم جو ہے یہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز جو ہے ہیلتھ ریلیٹڈ ویلفیئر ایکٹیویٹیز جو ہے انیشیٹ کریں گے. لیکن بعد میں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے اس کو اپنا فائدہ کسی چیز میں نظر نہ آتا ہو تو لوگ جو ہے ہاتھ نہیں ڈالتے ایسے کاموں میں. تو بس وہ جو ہے اس کا پھر جو ہے وہ زمین بھی الاٹ کی گئی, پتہ نہیں اس کی کیا سٹیٹس ہے, اب تو میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے, لیکن یہ رنگ روڈ پر جو ہے اس کا کے لیے پلاٹ جو ہے یہ وہ کیا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہیلتھ سیکیورٹی ہے یہ جو ہے اس کو یعنی میں ایک جملے میں بیان کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم نے پہلے جو لانچ کرنے سے پہلے ہم نے وہ کیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بارے میں, تو سی ایم صاحب کے لیے جو میں نے تقریر لکھی تھی اس میں لکھا تھا, شروع اس سے کیا تھا کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آر ٹو بی اسٹیٹ کنسرن, اٹ شوڈ بی اسٹیٹ ریگولیٹڈ, اٹ شوڈ بی اسٹیٹ فیسیلیٹیٹڈ انوالوئنگ دا کمیونٹی, دا ڈائریکٹ کمیونٹی. یعنی وہ ہم نے وہ کیا تھا, میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ کمیونٹی اور حکومت ڈائریکٹ مل کر یہ کرے. اس سے جو ہے جو بچے پیدا ہوئے وہ یہ ہوئے کہ 3 لیول پر جو یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ مائکرو لیول پر, میسو لیول پر اور میکرو لیول پر جو سسٹم تھا ہم اسے مختلف زبان میں کہتے تھے کہ وہ اس کو جو ہے یعنی شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم اور میڈ ٹرم جو ہے ہیلتھ کیئر سسٹم اور فیسلٹی. اس سے یہ ہوا کہ کمیونٹی کو انوالو آپ کس طرح کریں گے. ہم نے یہاں پر بورڈ آف گورنرز بنائے کے پی میں ٹرشری ہیلتھ کیئر کو, ہم یہاں پر ایک پرائمری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں, ایک سیکنڈری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں, تیسرا ٹرشری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں.
پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے اس میں یہ بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ یونٹ اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے یہ ہے، یعنی یہ بنیادی قسم کی لیئر ہے جو ایمرجنسی اور بخار اور یہ چھوٹے موٹے بیمار جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جو ہے اس کو ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پر آرگنائز کیا۔ ٹرشری ہیلتھ کیئر کو ہم نے ڈویژنل لیول پر پشاور جو ہے اس کو سینٹر بنایا، یہاں پر 3 جو ہسپتال تھے اس کو جو ہے اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بنائے، اس کو جو ہے فائنانشل اٹانومی دی، حکومتی اختیار سے باہر کیا کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں۔ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جو ہے اس کی سٹینڈرڈ کو اتنا بلند کیا، یعنی لوگ کہتے ہیں نا، یعنی لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کی سٹینڈرڈ اتنی اچھی ہو گئی کہ پرائیویٹ جو ہے اس سے مقابلہ کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ ڈویژنل لیول پر جو ٹرشری ہیلتھ کیئر کو آرگنائز کیا ہے، تو ٹرشری ہیلتھ کیئر سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں 26 اسپیشلٹیز ہونی چاہیے، اس میں 26 اسپیشلٹی ہوگی تو وہ جو ہے ٹرشری ہیلتھ کیئر میں آئے گا۔ ایک کمیونٹی کو اس طرح انوالو کیا، ڈویژنل لیول پر ڈویژنل کمیونٹی کو انوالو کیا، ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ لیول کو انوالو کیا۔ اس کو بتدریج جو ہے یعنی بی ایچ یو تک اور آر ایچ سی تک جو ہے ابھی ایکسٹینڈ نہیں کیا، لیکن اس کا جو ہے ڈویژنل لیول پر پورا اسٹرکچر ہے، اس کے بارے میں شکایات آتے ہیں، اس کا ایوالویشن ہوتی ہے، اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ تو ویلفیئر کی طرف میں تو مکمل نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پر یہ ایک ویلفیئر کا ماڈل جو ہے یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف اقدامات جاری ہے۔ خلیفہ صاحب، خلیفہ ضیاء الدین صاحب، آپ کچھ فرمائیں گے؟ ہاں جی، میں جو ہے ایک تو میں نے چائنا کو تھوڑا سا قریب سے دیکھا ہے، وہاں پہ جو سسٹم ہے میڈیسن کا، اس میں وہ لوکل جو ان کی دیسی میڈیسنز ہیں اس کو بھی وہ ساتھ شامل کرتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ اگر آپ دوائی لینے جائیں، مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں پہ دوائی، میں بیگم کے ساتھ گیا ہوا تھا، اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں اس کو لے کے گیا، تو وہ سر آپ کی بات میں ایک بات شامل کر دوں سر، یہ بات رہ گئی تھی سر، آپ نے جو بات کی ہے نا، تو ہومیو طریقہ علاج جو ہے یہاں پر بھی اسپتالوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ متعارف ہوا ہے؟ ہاں تھوڑا جی جی جی، یہ جو ہے ایورویدک، ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک، ایورویدک کی طرف ابھی نہیں گئے، لیکن ہومیو اور وہ جو ہے ایلوپیتھک یہ ہے۔ جی جی سر، لیکن چائنا میں ہومیوپیتھک تو نہیں ہے، چائنا میں ہومیوپیتھک نہیں ہے، ان کا اپنا ہے، آیورویدک ہے جو ان کا اپنا اوریجنل سسٹم ہے۔ وہ جو بھی کسی کا علاج کرتے ہیں اس میں سے کچھ میڈیسنز جیسے کھانسی کا شربت ہے وہ آیورویدک دیں گے، اور کچھ میڈیسنز جو ہیں وہ ایلوپیتھک دیں گے۔ مریض کو پوچھ کے دیتے ہیں کہ کون سا لینا ہے یا ویسے ہی اپنی میڈیسن؟ نہیں، انہوں نے ان کی جو تعلیم ہے وہاں پہ، جو ان کے کالجز ہیں جو پڑھاتے ہیں، اس پڑھائی کے اندر ہی انہوں نے سسٹم کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے، جو اچھی چیزیں ہیں آیورویدک کی یا بھی ہیں وہ لے لیں اپنی میڈیسنز کی، وہ ان کو پڑھاتے ہیں اور ان کو وہ شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ان کے یہاں جو سسٹم ہے وہ صرف 2 پرونگڈ ہے، اس میں ایلوپیتھک علاج بھی ہے اور ایلوپیتھک علاج کے ساتھ ساتھ ان کا جو اپنا علاج ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ وہاں کے، اور وہ بڑا افیکٹو ہے، مجھے تو اس کا بڑا اچھا نتیجہ نظر آیا۔ اور اس کے دوسری چیز جو مجھے میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو بہترین اگزامپل ہے ہیلتھ کا وہ شاید کیوبا ہے، اور کیوبا کے بارے میں ہم لوگ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے یا ایسا ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ کیوبا والے کیا کر رہے ہیں۔ کیوبا والے، اب آپ یہ دیکھیں، انہوں نے کووڈ ویکسین بھی بنا دی، تو میں کچھ گزارش کروں؟ جی جی جی، جب اگر جی آپ نے جو چائنا کی بات کی، یہ بڑی ہی اچھی بات ہے۔ دراصل یہ ریفلیکشن ہے یونیورسل ہیلتھ کیئر کی۔ یونیورسل ہیلتھ کیئر ایک سلوگن ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیلتھ فار آل، اور یہ ہیلتھ فار آل جو ہے یہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا ایک بڑا ہی بنیادی کانسیپٹ ہے۔
نو ون لیو بیہائنڈ، یہ اس کا کانسیپٹ تھا. جو الما میٹر کی میں بات کر رہا تھا، پرائمری ہیلتھ کیئر کا چارٹر جو مرتب کیا گیا تھا، اس میں یہ بنیادی چیزوں کے علاوہ دو چیزیں یہ تھیں کہ تمام ٹریڈیشنل طریقہ کار ہر شہری کو آفر کیا جائے. اچھا وہ چاہے تو ایلوپیتھی اڈاپٹ کرے، چاہے تو وہ کوئی بھی دوسرا جو ایویڈنس بیسڈ پریکٹس یا ٹریڈیشنل میتھڈز یا جو بھی اور ہربل میتھڈز اویلیبل ہیں، تو ہر فرد کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ خود چوز کرے کہ اس نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے چائنا میں انہوں نے اس کو امیلگمیٹ کر دیا ہے. امیلگمیشن ہے وہاں پہ ایلوپیتھک میڈیسن اور ان کی اپنی لوکل آیورویدک میڈیسن کو دونوں کو کمبائن کر کے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ خالی آیورویدک دیتے ہیں یا خالی ایلوپیتھک دیتے ہیں. یہ ایک چیز بڑی نوٹیبل ہے. جی ہاں، اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ چائنا کی پاپولیشن، مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو اس وقت ہمارے گھر میں چین بات تصویر ایک رسالہ آیا کرتا تھا، اور اس میں ننگے پیر ڈاکٹر کا کانسیپٹ میں نے پہلی دفعہ دیکھا. ہاں وہ ان کے پاس ڈاکٹرز بڑے مشہور ہوئے تھے دنیا میں. جی جی وہ یہ لیکن آپ ماؤ زے تونگ کی بات کر رہے ہیں، اب جی ہاں وہ لوگ بہت آگے آ گئے ہیں، بہت آگے آ گئے ہیں. لیکن جی ہاں میں ایک چائنیز سسٹم جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا اور اس سے کو فائدہ اٹھانا، ہمارا دوست بھی ہے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ہربل بالکل دوائیں فائدہ ہیں جو ایلوپیتھک دوائیوں میں سے بالکل کئی گنا میں بہت سستی. انڈورس کرتا ہوں اور یہ کانسیپٹ اپلائی ہونا اور چاہیے. میں اگر بات کر لوں تھوڑا سا تو وہ اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری چیز جو مجھے بڑی مطلب ایک طرح سے ہے وہ یہ ہے کہ کیوبن سسٹم جو ہے ہیلتھ کا، کیوبن سسٹم جو ہیلتھ کا ہے وہ اتنا مقوی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہاں کوئی بھی بندہ ہیلتھ کے بغیر، ڈاکٹر کے بغیر موجود نہیں ہے. ان کے پاس ڈاکٹر اتنے ایکسیس میں ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی پرابلم آئے تو سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں ملک کی، وہ کیوبن ڈاکٹرز آتے ہیں. پاکستان میں بھی کیوبن ڈاکٹرز ایک بار آئے تھے جب یہاں پہ ہمارے یہاں وہ آیا تھا، زلزلہ آیا تھا. تو یہ دو سسٹمز کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہمارے ہاں بہت سارے بن گئے جو بغیر فیس کے یا بغیر پیسے لیے علاج کرتے ہیں. ان کو بھی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ اس کام میں آئے ہوئے ہیں. اگر ان کی کو سینٹرلی آرگنائز کیا جائے تو شاید وہ بھی ہمارے ہاں کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اوور آل ہیلتھ کے معاملات میں. اور ایک چیز جو اور بہت ضروری ہے ہماری ہیلتھ کے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ پرائمری کلینلینس جو ہے، صفائی جو ہے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو صفائی کرنی آتی ہے، لیکن صفائی بھی جو ہے وہ بھی ایک سائنٹیفک چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے پیمفلٹ چھاپیں یا ٹی وی پہ پروگرام کریں کہ ہم لوگ اپنے گھر کو اور اپنی صفائی کیسے رکھ سکتے ہیں، اور جو ہم صفائی کریں اس کو کچرے کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں. ہمارے ہاں ہم لوگ گورنمنٹ کے اوپر سارے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارا کام جو ہے صفائی کا یا اپنی انڈیویجول کلینلینس کا، اس کے بارے میں ہم لوگ اتنے زیادہ نالجبل نہیں ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی باقاعدگی کے ساتھ باقاعدہ کوئی پروگرامز کرے، کوئی کتابچے چھاپے اور اسکول لیول کے اوپر اسٹوڈنٹس کو اس بات پہ آرگنائز کریں. میں حیران رہ گیا جاپان کی ایک فلم دیکھ کے کہ وہاں اسکول کی ساری صفائی جو ہے وہ اسکول کے بچے کرتے ہیں. یعنی وہاں پہ جینیٹرز نہیں آتے، جیپنیز اسکولز کے اندر صفائی جو ہے وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں. تو تمام صحت کا جو دار و مدار ہے اس کی بنیادی چیز جو ہے وہ صفائی ہے. تو ہمیں یہاں پہ ایک اپنے ملک کے اندر صفائی کا ایسا سسٹم کرنا چاہیے کہ ہم بہتر صفائی کر سکیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. خلیفہ صاحب نے چائنا کا بتایا جی کہ وہاں فورس ہے، وہ تھوڑے پڑھے لکھے. جہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے ہوتا تھا LSMF پروگرام، وہ شارٹ کورس تھا میڈیسنز کا، ڈاکٹر بن جاتے تھے. ایوب خان کے دور میں، ایوب خان کے دور میں اس میں وہ بہاولپور میں تھا، ایک کوئٹہ میں اسکول تھا، وہاں لوگ پڑھ کے پشاور آتے میں تھے. بھی تھا. بعد میں
بعد میں مزید وہ کچھ عرصے کے بعد MBBS بھی کر سکتے تھے امتحان نہیں دے کے. سر، وہ ایسا اس کے لیے ایسا تھا کہ وہ 3 سال اس کے لیے شرط رکھی تھی کہ وہ جی جی ایوب خان کے دور میں کہ 3 سال جو ہے آپ کسی دیہی علاقے میں پریکٹس کریں گے تب آپ کو MBBS کی ڈگری ملے گی. بالکل. تو یہ دیہی علاقے میں نہیں جاتے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈاکٹر ہیں. اور یہ اگر اس طرح کا آپ کے ذہن میں کوئی کیا آپ کی رائے ہے کہ اگر اس طرح کا پھر پروگرام شروع کر دیا جائے؟ بہت اچھا جی تھا جی، وہ بڑے قابل لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے. KP کے حوالے سے بات کروں جی. جی جی KP میں موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو 1.5 تنخواہ زیادہ دی جاتی ہے. اگر ایک جو دیہی علاقے میں جاتے. ڈاکٹر کی تنخواہ جو ہے وہ فرض کر لے 1 لاکھ ہے، پہلے 50,000 تھی، 50-60 ہزار اسی طرح، تو یہ تنخواہ 2 لاکھ اس کو ملتی تھی. تو یہ اٹریکشن آ کر جو ہے دیہی علاقوں کی طرف بہت زیادہ لوگ گئے. جی جی آپ بات کریں. پنجاب میں جناب اس وقت حکومت نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 سے 3 سال اس رورل سینٹر میں جا کے کام کریں گے. ادھر وہ جب اپنے ٹائم پورا کرتے ہیں تو ان کو میرٹ کے اندر کچھ مارکس ایلوکیٹ کر دیے جاتے ہیں. وہ 10 نمبر یا 12 نمبر اس طرح کا میکانزم ہے. جب وہ بچہ پیریفری میں جاب نہیں کرتا تو وہ والے نمبر اس کے مس ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ انڈکشن کے میرٹ پہ نہیں آتا. اس کی وجہ سے اب تمام ایون کے فیمیل ڈاکٹرز اور میل ڈاکٹرز میں اب کمپٹیشن ہے. اس وقت حال یہ ہے کہ پنجاب کا کوئی BHU بھی خالی نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو. یہ میکانزم بہت اچھا اور اپریشیبل ہے. اور پنجاب کے رورل سینٹر میں ہیلتھ کی ایکسٹینشن، ہیلتھ سروسز کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. کیوبا کا جہاں تک تعلق ہے تو مجھے 2 منٹ دیجئے، میں اس پہ چند گزارشات پیش کروں. کیوبا ایک لو ریسورس کنٹری کے ہونے کے باوجود ایک پوری دنیا میں ماڈل کے طور پہ جانا جاتا ہے. 1954 میں جب رشین انفلوئنس سے کیوبا آزاد ہوا تو اس وقت حال یہ تھا کہ ان کے پاس پورے ملک میں صرف 6,000 ڈاکٹرز تھے. جنگی حالات کی وجہ سے 50% ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہوئے تھے، اور باقی جو لوگ تھے وہ ایک بہت زیادہ ہیلتھ برڈن جو تھا ان کے اوپر، یا لوگوں کا ایک برڈن تھا، سسٹم کا ایک برڈن تھا جس کو وہ چلا رہے تھے. انہوں نے چند بنیادی کام کیے. انہوں نے سب سے پہلے اپنی جنرل لٹریسی کو 100% کیا. دوسرا انہوں نے فیملی میڈیسن کا ایک سسٹم شروع کیا. اس وقت یہ حال ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک تقریباً 40,000 ڈاکٹرز ان کے ملک میں فیملی پریکٹس کر رہے ہیں، جن میں سے 97% پوسٹ گریجویٹ لیول کے ڈاکٹرز ہیں. انہوں نے فیملی میڈیسن کو فوکس کیا جو کہ براہ راست پرائمری ہیلتھ کیئر کو پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہیلتھ ٹورزم کا پروگرام شروع کیا. پوری دنیا میں جو انتہائی مہنگا طریقہ علاج تھا، انہوں نے مخصوص علاقوں میں سینٹرز بنائے، ہوٹلز بنائے، بہترین فیسلٹیز دیں، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر لاکھوں میں علاج ہو رہا تھا انہوں نے ان کے مقابلے میں بہت کم قیمت پہ ادھر دینا شروع کیا. اس سے ان کی اکانومی بھی بہتر ہوئی اور ان کا اپنا جو ایک ایکسپیرینس تھا ہیلتھ کیئر پروویژن کے اندر وہ بھی بہتر ہوا، اور اس سے ان کا جو انفراسٹرکچر جو ہیلتھ کیئر کا تھا وہ اور زیادہ ڈیولپ ہو گیا. جو اہم کام کیوبا میں اس وقت ہے وہ ہے سب سے زیادہ اہم، وہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر. اس وقت جیسے میں نے پہلے گزارش کیا تھا کہ ہر 600 میٹر کے اوپر ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر موجود ہے جہاں پہ کوئی بھی شخص فری آف کاسٹ جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتا. یہ ہے وہ ایکسیسیبلٹی کا ماڈل، یا افورڈیبلٹی کا ماڈل، یا پبلک پارٹیسپیشن کا ماڈل. ان کے لوکل دیہاتوں کے لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی کون سی فیسلٹیز چاہیے. KP میں یہ سسٹم شروع کیا گیا ہے عمران خان کے دور میں. اچھا ہیلتھ ٹورزم جو ہے یہ اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ KP میں جو ہے اوور برڈن ہو چکا تھا نا افغان ریفیوجیز کے. جی 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 تو بھی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ہیلتھ کے معاملے میں جو پہلے ڈاکٹر خالد صاحب نے گفتگو کی واقعی بہت
खूबसूरत गुफ्तगू थी, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब जैसे लोगों को लेके इनके ऊपर कोई प्रोग्राम किया जाए, और यूट्यूब के ऊपर ये मुख्तलिफ जो है ना मशवरे लोगों को दें। मेरी राय ये है कि ऐसा को आपके साथ एक लास्ट टाइम बात भी हुई थी मेरी और जैन की, कि कोई चैनल जी, लॉन्च जी। करते हैं लेकिन उसके लिए कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ाहिर है अखराजात होते हैं, कुछ फाइनेंसर भी चाहिए हमें। तो मैं कहता हूँ ऐसा हो जो तालीम के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कानून के ऊपर, इन 3-4 लोगों को इकट्ठा करके तो ऐसा कोई मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाया जाए जो लोगों को अवेयरनेस दे। और दूसरा, मुल्क में तो ऐसा कानून भी बनाना चाहिए कि जो शख्स भी पाकिस्तान में 1 साल भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला बनता है, अगर वो अपने मुल्क या अपने सूबे में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सकता जहाँ पे वो अपना इलाज करा सके, तो उसके ऊपर ताहयात पाबंदी लग जानी चाहिए कि मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। मियां जजाद साहब को बड़ी अच्छी ये डॉक्टर साहब अब मुझे इजाजत देंगे अगर बात खत्म हो गई हो तो। जी जी चलिए आप ठीक है प्रोफेसर सर। बन जाए। बताएं जी। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी सर, आप हेलो। इंतहाई खूबसूरत डॉक्टर खावर साहब ने चीजों को एलैबोरेट किया जी। मेरे ख्याल में एक चीज शायद मेरे सुनने में रह गई है यहाँ, मतलब वो है जी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। वो मेरे ख्याल में दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जितना भी डॉक्टर साहब ने फरमाया वो सारा एडवांस था जी, कि पहले बंदे को बीमार करना है फिर उसको ट्रीट करना है। मेरे ख्याल में इससे पीछे एक जगह है जी, वो है जी कि बंदे को बीमार होने से बचाएं, प्रिवेंटिव केयर। मेरे ख्याल में वो असल में जब आप हेल्थ केयर की बात करते हैं ना जी, तो हेल्थ केयर में सिर्फ डॉक्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्राइमरी केयर और सर्जरी, ये चीजें नहीं आती हैं डॉक्टर साहब प्लीज। इसमें बेसिकली आपकी इन्वायरमेंट है। सबसे पहले तो यही दो तरह की जी डॉक्टर साहब अगर इजाजत, मैं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट ज्यादा नहीं। देखिए उसमें ये है कि सबसे पहले तो इन्वायरमेंट है जी। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे 3-4 महीने स्मोक पंजाब में हमारी जान नहीं छोड़ता जी। मतलब देखिए कितना स्मोक पिछले साल नवंबर में, अक्टूबर में और दिसंबर में रहा है जी। अच्छा, हमारी इन्वायरमेंट, फिर हवा में गर्दा, फिर हमारी जो अपना खलीफा साहब ने कहा हमारी जो सफाई की जो आते हैं कि हम पूरे घर का कूड़ा इकट्ठा करते हैं और अपने दरवाजे पे 90% लोग जाके ना उसको गली के दरवाजे पे रख देते हैं और फिर पाँव से सारा दिन उसको वापस अंदर लाते रहते हैं, फिर अगले दिन ये एक्सरसाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्रिवेंटिव केयर जो है ना जी, इट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। इसको वहां से शुरू करना चाहिए। हमारे मुल्क में ये सिस्टम मौजूद है जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, ऑलमोस्ट 80% प्राइमरी हेल्थ केयर का। प्रॉब्लम यहाँ पे फिर वही है। अब जैसे हेल्थ कार्ड के ऊपर दुरानी साहब ने फरमाया कि करप्शन शुरू हो गई थी फटाफट। असल में मेरा ख्याल में ये भी कोई इतना अच्छा सेहत कार्ड वाला जो है ना आइडिया, ये भी मेरा नहीं ख्याल ये एवर लास्टिंग या लॉन्ग लास्टिंग है। वो पहले वाला सिस्टम ठीक था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, वैसे तो उसकी भी दवाएं बिक जाती थी आधी से ज्यादा बाहर, लेकिन फिर भी चले कोई तो एक मैकेनिज्म मौजूद था ना उन दवाओं को पकड़ने का। यहाँ पर तो सीधा सीधा जेली बिलिंग है, क्या कर लेंगे जी आप उसका। एनीवे मेरा बस फोकस जो था वो एंड ऑफ द डे यही था कि प्रिवेंटिव केयर जो है ना जी, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग टू बी डन। और आखिरी देखें, एक ये तो होगी फिजिकल, फिर आ गई मेंटल बीमारियां। देखिए ना हमारी रोड्स के ट्रैफिक, हमारे ड्राइवरों के चलाने का तरीका, मतलब आप देखें तो आधा बंदा तो वैसे पागल हो जाता है आपकी रोड से या मतलब ट्रैफिक के, और बाकी जो कसर बचती है वो आपको कोई सरकारी काम पड़ जाए तो वहां से पागल होके आ जाता है। तो मेरा ख्याल में ये सारी चीजें जो है ना, ये पूरा एक मतलब आवेग आवे बिगड़ा हुआ है। आपसे ठीक होता तो आप कर ले। अल्लाह हाफिज जी। मारिया सैयद साहब जी सर। जी मारिया आवाज आ रही? जी सर, बिल्कुल आ रही सर। सबसे पहले तो मैं मोहतरम डॉक्टर खावर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझ जैसे तालिब इल्म के को भी उन्होंने सेहत के हवाले से एक नया ही कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करवाया है। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहती थी कि अगर हम मुनहसिल कौम ये अपना फ़र्ज़ अदा करें कि हर अगर हम चाहते हैं कि एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील हो, तो उसके हवाले से, सेहत के हवाले से ग्रास रूट लेवल तक हमें खुद भी अवेयरनेस देनी चाहिए,
ताकि जिस तरह मोहतरम मियां शहजादा साहब भी कह रहे थे कि हमें प्रिवेंटिव केयर पर भी बात करनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब हम सब मिलकर जो है वो ये अपना फर्ज अदा करें और अपने लेवल तक अवेयरनेस दें। अगर हम ख़वातीन की सेहत के हवाले से भी बात करें, क्योंकि ख़वातीन पाकिस्तान की 50% आबादी पर ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो उनके भी सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और उनके हवाले से भी बिल्कुल हॉस्पिटल्स की या जो सेहत के जो सेंटर्स हैं वो बहुत कम हैं, और जो हैं भी वो भी 80% काम प्रॉपरली नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए, और जिस तरह ख़वातीन को ट्रीट करना चाहिए वो उस तरह नहीं कर रहे, और बहुत बुरा सूरत हाल है इस सेक्टर में भी जहाँ पे काम होना चाहिए। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन की सेहत के हवाले से अगर हम अवेयरनेस भी देंगे और इस पर काम करेंगे जिसकी बहुत कमी है, तो एक सेहतमंद मुआशरा फिर तश्कील हो सकेगा। और इस हवाले से जिस तरह पॉलिसी मेकिंग पे भी बात करें, तो क्योंकि ख़वातीन एक मेन एक स्टेक होल्डर हैं हमारी सोसाइटी का, उनको भी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, और उस हवाले से उनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता। तो मेरे तरफ से तो ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और हमारी कंट्री में तो 70% लोग जो हैं वो इन चीज़ों से जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनसे नावाकिफ़ है, तो इस पर बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस रेजिंग की बहुत ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूँ, क्योंकि मेरा एरिया यही है, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन है मेरी, और 1-2 साल कबल मैंने सोचा कि मैं हेल्थ की जो एक है ना हेल्थ एजुकेशन का शोबा, वो क्या करते हैं इस सिलसिले में, लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या कैंपेन करते हैं, इसका मैं जायजा लूँ। वो पता चला हेल्थ डायरेक्टोरेट जो ऊपर रोड पे है, उसमें ही एक ये शोबा है हेल्थ एजुकेशन का। वहाँ बड़े चक्कर लगाए, ये पूछा कि कोई पीआरओ है तो क्या है, वो कोई भी वहाँ हेल्थ एजुकेशन का शोबा है बना हुआ कोई उसमें, लेकिन कोई काम, कोई बंदा कुछ करने वाला, कोई बताने वाला कि कुछ कर लिया है हमने, कुछ होता है यहाँ हेल्थ एजुकेशन के नाम से, कुछ भी नहीं, जीरो। मुझे कुछ साल पहले बड़ी मायूसी हुई कि वो लोग जो हैं इसको कोई अहमियत ही नहीं, ना कोई पूछने वाला ना कोई करने वाला। हेल्थ एजुकेशन का शोबा है विद इन हेल्थ डायरेक्टोरेट, लेकिन वो कुछ नहीं करता। उसका काम है ना सारा करने का, अवेयरनेस रेजिंग का, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का, लोगों को बताने। और सर तो जनाब हजारी साहब, अब्दुल की हजारी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहरहाल बड़ी गुफ्तगू हो रही थी और मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि लोग जो हैं वो सेहत के मामले में कितने मुतफक्किर हैं। कि थोड़ी सी हमें यहाँ बीइंग इन स्टेट्स वी आर थोड़ी सी यहाँ कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कार्ड जो है वो गलत है और ये गलत है वो गलत है। ऐसी बात नहीं है। बगैर कार्ड के, बगैर रिकॉर्ड के आप किसी को ला ही नहीं सकते हैं किसी निज़ाम में। तो कार्ड जो है वो एक किस्म का डेटा है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का जो डेटा बैंक है वो बहुत अच्छा है, जो कि दुनिया में हमारा जो है अपना सिस्टम इसका वो बहुत अप्रिशिएट है किया गया है कि दैट इज़ वेरी गुड। तो उससे ये होगा कि अभी इट विल टेक टाइम, 2.5 साल में सारा काम नहीं हो सकता। असल में जो मुल्क थोड़े तरक्की याफ्ता है वहाँ एक एक शख्स की सेहत का न सिर्फ ख्याल रखा जाता है बल्कि उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और आज से मैंने 4 साल पहले 10 साल पहले कौन सी दवाई खाई थी वो भी रिकॉर्ड होता है। वेरी गुड। मैं जाके
اگر فرض کیجیے کہ میں گلگت کا باشندہ ہوں اور میں کراچی میں کسی ڈاکٹر کو جا کے دکھاتا ہوں تو وہ ڈاکٹر جب میرا نمبر یا نام یا میرے کارڈ کا نمبر ڈالے گا کمپیوٹر میں تو اسے سب پتہ چل جائے گا کہ میرا کیا کیا ہو چکا ہے، میرے میں کون کون سی ریپیئر ہو چکی ہیں اور کون کون سی میڈیسن میں کھا چکا ہوں، کون کون سی میڈیسن سے میں الرجک ہوں. یہ all the details are there. بلکہ میں آپ کو ایک اور لطیفے کی بات بتاؤں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں نہ صرف انسانوں کا بلکہ جانوروں کا بھی میڈیکل کیئر ہے. میڈیکل ہسٹری رکھی جاتی ہے. تو یہ ترقی یافتہ ممالک میں تو انسان جانوروں کا بھی بہت خیال کیا جاتا ہے. پاکستان نے ابتدا کر دی ہے کہ اپنا اس میں پختونخوا میں کام شروع ہوا which was very successful. پنجاب میں ہو رہا ہے اور کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کوئٹہ میں بھی کہا ہے کہ ان کے چیف منسٹر کو کہ وہ وہاں بھی کارڈ ایشو کریں. اب کارڈ ایشو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک نظام میں لے آئیں گے. یہ جو ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پہلے وہ بنیادی ہر فیملی کو تو وہ مل گئے نا 10 لاکھ روپے تو ایک فیملی کو مل گئے، وہ اس کو ہیلتھ پہ اوپر استعمال کرے جہاں چاہے. وہ دیکھیں 10 لاکھ روپے مل گئے مجھے، آپ چھوڑے ہر ملک میں یہ ہوتا ہے. سر اس میں ایک اور ایڈوانٹیج ہے حجازی صاحب، مثال کے سر اگر آپ مثال کے طور پہ ان کی بات سنیں یہ کیا کہنے لگے. ہاں سر اگر بیمار فرض کر لے ڈی اے خان میں یا چترال میں ہو اور اسے پشاور لایا جائے تو اس بیمار کو جو ہے یومیہ بھی ملتا ہے، اس کا خرچہ بھی ملتا ہے اور اس کا کرایہ بھی ملتا ہے اسے. اسی میں سے انشورنس میں سے کارڈ میں سے بالکل اسی میں شامل ہے. جی اب یہ دیکھیں کہ ابتدا ہو گئی ہے اور وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگوں پہ. یہ آپ بالکل بھول جائیں اور بالکل یہ نہ سوچیں انسان امریکہ میں ہو، انسان پاکستان میں ہو، انسان ہندوستان میں ہو، انسان افریقہ کے کسی ملک میں ہو، کرپشن ہے اس کے ذہن کے کسی خانے میں کرپشن کا مادہ ضرور پایا جاتا. مثال کے طور پہ امریکہ میں بھی شہزادہ صاحب بیئر می آؤٹ کہ یہاں بھی جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ لوگ حکومت کا مور دین 50% جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں. چیز یہ ہے کہ یہ یورپین ملک جو ہیں اس وقت سب سے بہتر جو نظام ہے وہ ہے کینیڈا کا. وہ واقعی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو بیسک وہ ہے کہ جی ہیلتھ از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ وہ کینیڈا میں ہے. کیونکہ کینیڈا میں آپ کو ضروری نہیں ہے، یہاں امریکہ میں سسٹم کچھ ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہ ادارہ انشورنس کو پے کرتا ہے اور یہ انشورنس کا یہاں بہت بڑا اسکیم ہے. اس اے بگ اسکینڈل. میں ہمیشہ پڑھتا ہوں یا جب بھی اخبار یا میں ٹی وی شیو دیکھتا ہوں تو بہت سارے ایسے مسائل نظر آتے ہیں جو انشورنس کی وجہ سے ہیں، ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے. کینیڈا میں یہ سسٹم نہیں ہے. کینیڈا میں ہیلتھ از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. ہر حال میں ہر آدمی کو اسپیشلسٹ کی سروس مہیا کرتے ہیں اسپیشلسٹ معاملے. مگر ایک چیز یہ ہے کہ وہاں ہمارے پاکستان میں سب سے اچھی بات یہ ہے جو کہ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ریڈیلی ڈاکٹر مل جاتا ہے اسی وقت اسی وقت. اور آپ اگر تھوڑے بہت دورانی صاحب کی طرح کہیں افسر لگے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ باہر آ کے
आपको रिसीव करता? नहीं, घर भी आ जाते, घर भी आ जाते, घर भी आ जाते, बुला देखा लेते। ना, देखा ना, ब्यूरोक्रेट ने खुद बता दिया कि घर भी आ जाते। मसला हल हो गया। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है। और कनाडा में जब आप बीमार होते हैं तो आपको टाइम लेना पड़ता है, और टाइम आपको मिलता है 2-2, 3-3 महीने का। यही प्रॉब्लम है वहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ का भी बताता हूँ कि मुझे एक न्यूरो सर्जन से टाइम लेना है, और मुझे उसने सितंबर की डेट दी है, बिकॉज ही इज द बेस्ट न्यूरो सर्जन। अब वो एक आदमी या पता नहीं कितना मरीज है कि मुझे उसने सितंबर की डेट दी है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसे कहूँ कि जी मैं कैश पेमेंट करता हूँ तो मुझे पहले टाइम दे देगा, मगर मैं इंश्योरेंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि उसने मुझे सितंबर की डेट दी है। तो ये कबाहतें भी हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बिकॉज आई एम एंटाइटल्ड टू सेम एज, तो वहाँ जाते थे, कभी हमने टाइम नहीं लिया, कभी टेलीफोन नहीं किया, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। हम जाते थे वहाँ, उसी वक्त बैठते थे, उसी वक्त हमारी बारी आती थी, डॉक्टर से बात करते थे, मेडिसिन लेते थे और आ जाते थे। और दूसरा ये कि यहाँ कोई डॉक्टर आपको किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं। हमारे पाकिस्तान में क्या है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ना देखा आओ ना देखा ताओ, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये भी ही विल बेयर मी आउट, ना देखता आओ ना देखता ताओ, यार ਇਹਨੂੰ एरिथ्रोमाइसिन दे दियो, ਇਹਦਾ गला खराब है। हमारे डॉक्टर कुरैशी साहब आओ ताओ देखते हैं सर। आपको नहीं सर, नहीं, आपका जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होता आपको किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती। दिस इज इंटरनेशनल लॉ। मैंने एक साहब से जो इसमें काम कर रहे हैं उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि ये कार्ड जो है सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं है, ये कार्ड आपकी हेल्थ का रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली। अल्लाह। डॉक्टर जब भी वो आपका कार्ड डालेगा तो उसे डॉक्टर को ये पता चल जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा, ये अभी यकदम डेवलप तो नहीं होगा, डेवलप होगा ना आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा ऑब्वियसली। तो जब डॉक्टर कार्ड का नंबर डालेगा तो मरीज तो इससे आप नहीं कह सकते, शख्स, हर शख्स का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। गवर्नमेंट आपको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और प्रिवेंटिव मेजर जो है वो कम्युनिटी लेती है। तो कम्युनिटी में और कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए हमारे मीडिया को सामने आना चाहिए। जी तो आप पूछ रहे हैं क्या? जी मैं कह रहा था बैरामन साहब इनका कोई फायदा उठाएं, इन्हें कोई एक दो बातें करनी है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे हमारी बात पहुंचाए कि देखें माशाल्लाह हम बड़ी उम्मीदें लेके आप लोगों की हुकूमत आई है। मेरी राय ये है कि पूरे मुल्क में यानी जो मेन शहर है हमारे, हर 2 मील के एरिया के अंदर गवर्नमेंट के पास तो बहुत जगह है, कम से कम 1-1 2 कनाल के मेडिकल सेंटर बना दिए जाएं, अगर बिग हॉस्पिटल नहीं बना सकते, ताकि आम आदमी जो है वो आसानी के साथ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इन हॉस्पिटलों में दिखा सके। ना कि ये 4 हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, वो 20-20 मील दूर से लोग आते हैं मरीज यहाँ पे दिखाने के लिए अपने आप को। तो ये चीजें जो है ना, हेल्थ कार्ड पे अरबों रुपए खर्च हो रहा है, चंद लाख जमीनें इनके पास अपनी है, छोटे छोटे मेडिकल सेंटर बना दिए जाए पूरे मुल्क के बड़े बड़े शहरों में। और ये परफरी में टर्शरी हेल्थ केयर के परफरी में जितने भी इलाके हैं वहां पर मैंने कहा था कि बुनियादी हेल्थ यूनिट होता है, वहां पर जो है बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो दिया जाता है। वो जो है 2 बजे तक होता है। 2 बजे के बाद चूंकि बड़े टर्शरी हेल्थ केयर पर रश कम हो जाता है, बर्डन 2 बजे तक ज्यादा उस पर होता है, फिर कम हो जाता है। 2 बजे के बाद जो है वो टर्शरी हेल्थ केयर में आते हैं, वहां पर इलाज होता है। लेकिन ये हर इलाके पर मैंने अर्ज किया था कि बेसिक हेल्थ यूनिट जो है पेशावर में आपको हर जगह मिलेगा, कोहाट में हर जगह मिलेगा, जिले किस्म।
तहसील के लेवल पर आपको तहसील अस्पताल मिलेगा। हमारे यहाँ बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर लाना है। बिल्डिंग्स पर अभी पैसे खर्च हो चुके, जितने खर्च हो चुके वो खर्च हो चुके हैं। हमने तो हमारे यहाँ तो इमरजेंसी में ये भी हुआ है कि ये एक दिन में जो ये BHU नहीं बनाते, ये क्या है, ये कंटेनर किस्म की चीजें होती है और कंटेनर में वो बना लेते हैं, वो भी बन चुकी है। वो एजुकेशन के लिए भी वो चीजें बन चुकी है, स्कूल मोबाइल। तो ये जो तो कैपी में तो ये मसला बहुत हद तक हल हो चुका है। डी खान में आपका टर्सरी हेल्थ केयर भी है, सेकेंडरी हेल्थ केयर भी है, प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, बनू में है, कोहाट में है। दुरानी साहब, ये डॉक्टर खावर साहब के मरीजों का जोर पकड़ गए हैं, उन पे बड़े फोन आ रहे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नेक्स्ट टाइम उनके साथ मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका वक्त नहीं, हम जारी रखते हैं। आप बेशक आप रुखसत हो जाए। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं अगले सेशन में अपनी बाकी गुजारिशात भी पेश करूंगा। तमाम असहाब की तवज्जो का बहुत शुक्रिया।